باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین اللہم آمین۔ الرحمن الرحیم آیت نمبر 136 ٹھیک ہے 136 سے آگے ہم انشاءاللہ رکوع تک کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب اور اس کتاب پر، الذی وہ جو نزل اس نے نازل کی، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتاب اور وہ کتاب، الذی وہ جو انزل اس نے نازل کی، من قبل اس سے پہلے، ومن یکفر اور جو کوئی انکار کرے گا، کفر کرے گا، باللہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، فقد پس تحقیق ضل وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا بھٹک جانا دور کا، وہ گمراہ ہو گیا بہت دور کی گمراہی میں۔ اسی کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو آمنو اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، یعنی انتہائی تاکیدی حکم ہے، اور یہ قرآن کی بڑی ہی خوبصورت بھی کہہ سکتے ہیں، اہم بھی کہہ سکتے ہیں، اور بڑی عجیب سی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات کریں ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی اپنی ایمان میں، اپنے ایمانوں میں، اپنی مسلمانیوں میں پختگی لے آؤ، کہ جیسے اب ہم کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا اب یہ آتا ہے کہ ایمان والوں کو ایمان لانے کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ اس میں کمال ایمان یعنی ایمان پر استقرار اور ایمان پر اثبات، یعنی آپ ایمان پر ڈٹے رہیں، آپ ایمان تو لے آئے ہیں، اسلام قبول تو کر لیا ہے، اب اس کے بعد آپ نے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، اور اس میں آپ کو رباط بھی چاہیے، استقرار بھی چاہیے اور ثبات بھی چاہیے، یعنی آپ کو ثابت قدمی چاہیے، ٹھیک ہے، دعائیں بھی ہے ثابت قدمی کہ اللہ ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ایمان لے آیا ہے، یا آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے اچھا کام کوئی کر رہا ہے، آپ اس کو بلکہ یہ دعا دیں، بلکہ اپنے لیے بھی کریں کہ یا اللہ اس پر مجھے ثابت قدم رکھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ آپ کو یہ دعا دیتے ہوں گے، پہلے نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ دعا کیوں دی جاتی ہے، کہ اللہ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آپ نیکی تو کر رہے ہیں، کوئی اچھا کام تو کر رہے ہیں، لیکن ثابت قدمی نہیں ہے، پھر آپ ڈول رہے ہیں، تو یہ ہے آمنو آمنو ایمان لے آؤ۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ادھر بھی رہیں اور ادھر بھی رہیں، وہ بیچ کا جو راستہ ہے نا وہ پھر ایمان کوئی نہیں ہے، پھر وہ منافقت ہے۔ کس پر؟ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن حکیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، والکتاب الذی اور اس کتاب پر بھی جو اس نے نازل کی اس سے پہلے، یعنی تورات، زبور، انجیل جو بھی ہیں، یعنی اس میں الکتاب میں ساری بکس بھی آ سکتی ہیں، اور تورات بھی آ سکتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی آ سکتی ہے۔ ومن یکفر اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا۔ اب بظاہر تو ہم اللہ کا انکار کوئی نہیں کر رہے، بظاہر تو ہم اس کے یعنی فرشتوں کا بھی انکار نہیں کر رہے، اور بظاہر تو ہم قرآن کا بھی انکار نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے، اور پھر اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا۔ لیکن دیکھا جائے تو ہم اس وقت ہر چیز کے انکار میں ہیں، اللہ کا بھی انکار کہ اللہ کی وحدانیت کا تو وہ تو خیر شرک کر کے یا اور بھی، یا اللہ کے حکم نہ مان کے،
فرشتوں کا انکار میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ یعنی آپ دیکھیں کہ پیچھے جو کہ فرشتوں کے ساتھ کس طرح سے معاملات ہیں، کئی لوگ فرشتوں کے ذریعے مدد حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح یعنی کئی لوگ جو ہیں جیسے اب جبریل امین کو کے ساتھ وہ اس کے عداوت ہوتی تھی انہیں، اور جو دوسرے ہیں کیا ان کا نام میکائیل، ان سے وہ دوستی رکھتے تھے۔ وَكُتُبِهِ اور کیا فرشتوں کا اور کفر کس طرح ہوتا تھا کہ فرشتوں کو بیٹیاں بھی سمجھتے تھے، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اناسا، وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کی باتیں کر کے۔ فرشتوں کی ڈیوٹیز ہیں، اور کہا جاتا ہے ایک تو جگہ پہ میں سن رہی تھی کہ جو اسرائیل ہے نا، جیسے جبرائیل ہے، اسرافیل ہے، میکائیل ہے، ان کا تو حدیث میں نام ہے، لیکن جو ملک الموت ہے اسرائیل، ان کا کہیں پہ بھی اتھینٹک حدیث میں نام نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ ملک الموت کا ابھی بھی کہیں پر اتھینٹک نام نہیں ہے کہ وہ اسرائیل ہیں، لیکن ملک الموت ہیں، موت کا فرشتہ ضرور ہے۔ اس کی کتابوں کا، اب اگر یہ آیت سے ہم گزر تو جاتے ہیں، پتہ نہیں بیسیوں بار پڑھی ہوگی، کتاب کا انکار کیسے ہے اس کی کتاب کا؟ چلے لگا لے قرآن کا ہی، کس طرح ہے؟ عمل نہیں کرنا، فتویٰ آ گیا، ٹھیک ہے، آ گیا، اس پہ عمل نہیں کرنا، امپلیمنٹ نہیں ہوگا، بل پاس کرنے کے لیے جائیں گے، آگے کنٹینر لگے ہوئے ہیں، آگے نہیں جانے دیا جا رہا۔ یعنی فتویٰ تو اللہ نے 1450 سال پہلے ہی دے دیا تھا، اللہ نے تو بتا دیا نا، یہ جو قرآن آ گیا آپ کے پاس، یہ پورے کا پورا فتویٰ ہے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ احکامات ہیں۔ آج جو ہم مولانا علماء سے فتویٰ مانگ رہے تھے، اللہ نے فتویٰ تو بڑے عرصے پہلے کا ہی دے دیا، امپلیمنٹ کس نے کروانا ہے؟ یہ ہے کتابوں کا انکار۔ کچھ حصے کو مانتے ہیں اپنا جو کام کا حصہ ہے، جیسے ہلکا پھلکا، جیسے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج بھی کر لیا، ٹھیک ہے، اور جو قتال کا لفظ ہے اس کو بھول گئے، اور جس وجہ سے آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، جو مسلمانوں کی ذلت ہے، پستی ہے، جو ان کا جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ کتاب کو چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا ہم نے بھی۔ ہاں جی، دہشت گرد کہہ دیا کہ مسلمان ہیں۔ یہ ہے کتاب کا انکار، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا، بعض کو مان لیا، بعض کو نہ مانا، جیسے اب یہود نے کیا، موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا تو دیا ہم عاشق رسول ہیں سچے، اگر ہم اپنے پر لگائیں، یہود و نصارہ کے تو معاملات ہم ڈسکس، ہم اگر اپنے اوپر اب اس وقت ہے اپنے گرے بار میں جھانکنے والی بات، ہم اپنے میں دیکھیں تو ہم نے کہ پھر کیا کیا؟ ہم نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی؟ سب سے بڑی بات کہ جو اللہ کے نبی شکایت لگائیں گے کہ یا رب میری قوم نے تو اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، بس پوچھ ڈال دیا تھا، اس کے احکامات کو بھی بلا دیا تھا، ہم نے رسول کا بھی انکار کیا، اور پھر ہمیں موت یاد نہیں، اور پھر ہمیں قیامت کا دن یاد نہیں کہ جس دن ہم نے کھڑا ہونا ہے، پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے کہ یہ جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ میں اس وقت صرف اپنی بات کر رہی ہوں، اپنی یعنی امت مسلمہ کی بات کر رہی ہوں۔ جو کوئی انکار کرے گا، وہ جو پہلے منکر ہیں، کافر ہیں، وہ تو ہیں نا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی بہت برا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھا جائے تو اب ہم ہر چیز کا ہی انکار کیے بیٹھے ہیں۔ فقط پس تحقیق ضل ضلالم بعیدا، تو وہ بھٹک گیا، بھٹک جانا بہت دور کا، ایسے راستہ گم کر دیا کہ دوبارہ اس راستے، وہ اتنی دور نکل گیا کہ بعیدہ کہتے ہیں دور کو، اتنی دور نکل گیا کہ واپسی کا راستہ ممکن نہیں۔ ہمارے حکمران، ہماری عوام، ہماری رعایا، علماء بھی کہہ لیں بیچ میں، سب اتنے دور جا چکے ہیں کہ واپسی کا راستہ ممکن نہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے واپس کیسے چلنا ہے، واپس کیسے آنا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم پھر آمنو وہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا پھر وہ بڑھ گئے زیادہ سے، کفرن کفر میں، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ ایسا نہیں، لیغفر لہم کہ وہ بخش دے انہیں۔ یہ لام کون سا تھا؟ یہ لام تعلیل ہے، ٹھیک ہے،
ہاں جی، یہ جو لیغفر لہم میں لام ہے، لام تعلیل، تا عین لام یا لام، لیغفر لہم کہ وہ بخش دے انہیں، ولا لیہدیہم اور نہ یہ کہ وہ ہدایت دے انہیں، سبیلا راستے کی۔ اس کو اگر با محاورہ پڑھے، جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے گئے، اللہ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں راہ ہدایت دکھائے گا، سجھائے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہود لیے گئے۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن حضرت عزیر کا انکار کیا، پھر حضرت عزیر پر ایمان لائے تو حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد منافقین ہے، چونکہ مقصد ان کا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا منافقین کا، اس لیے وہ بار بار اپنی مسلمانی کا ڈھونگ رچاتے، بالآخر کفر و ضلالت میں اتنے بڑھ گئے کہ ان کی ہدایت کی امید منقطع ہو گئی۔ مثلا جیسے سورہ بقرہ میں بھی پہلے آ چکا ہے کہ منافقین کیا کہتے تھے کافروں کے پاس جا کر کہ حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ تو ہم بس یوں ہی ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں۔ اچھا، کفر میں بڑھ جانا یعنی جب آپ کچھ فائدہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے پاس، مال و دولت دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ، تو آپ ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا فائدہ نہیں ہے یہاں پر، تو پھر آپ دوبارہ اپنی بے ایمانیوں میں، اپنی کفر میں دوبارہ واپس جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ثم ازدادوا کفرا، جب وہ واپس، آپ کو پتہ ہے جب کوئی اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ 3 طرح سے قتل ہے نا، واجب ہے، حق ہے، برحق ہے۔ ایک تو قاتل، اگر کسی نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ دوسرا شادی شدہ زانی، اس کو رجم کیا جائے گا۔ تیسرا کون ہے؟ مرتد، اسلام اس نے قبول کیا اور پھر اس نے واپس پلٹ گیا، واپس مرتد ہو گیا، تو یہ لوگ ہیں اپنے کفر میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ ایسا، پھر اللہ نہیں بخشے گا انہیں اور نہ ہی ہدایت دے گا راستے، یعنی یہ بہت بڑا الٹیمیٹم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ایمان اسلام قبول کرنے کے بعد کوشش کریں کہ کسی طرح سے بھی ایمان لے آئیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ بشر المنافقین، خوشخبری دے دیجئے، المنافقین منافقوں کو، یعنی یہاں پہ بشر کا معنی ہوگا خبر دے دیجئے، یوں کر لیجئے گا آپ، ٹھیک ہے۔ اب بشر کا مطلب اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ خوشی، ہر وہ خبر، یوں لگا لیں، خوشی رہنے دیں، ہر وہ خبر، بشیر اصل میں ہر اس خبر کو کہتے ہیں کہ جس کا اثر آپ کے فیس پہ نمایاں ہو، آپ کے چہرے پہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں یا غمگین ہوتے ہیں، غم زدہ کا چہرہ آپ کو نمایاں ہو رہا ہوتا ہے، جو خوش ہوتا ہے اس کے چہرے پہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے، اور غمگین کا چہرہ اترا ہوتا ہے۔ ایسی خبر جو کہ آپ کے فیس پہ نمایاں ہو، اسے کہتے ہیں بشر۔ یہاں پہ کیا آئے گا؟ خبر دے دیجئے، کسے مخاطب، کس سے؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خبر دے دیجئے کنہیں؟ منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ کہ بے شک ان کے لیے عذابًا علیما، عذاب ہے دردناک، درد والا۔ اب یہ خبر کیسے دینی ہے؟ یہ بشیر اور جگہ پہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ تنزیہ طور پہ بتا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا، اب ہے نا، خبری بھی اگر ہم لگاتے ہیں جی تو اللہ تنزیہ ہی بتاتے ہیں۔ جی، یعنی اب یعنی اے نبی آپ ان منافقوں کو نا خوشخبری یعنی خبر دے دیجئے۔ خوشخبری تو اس لیے پھر وہ واضح و صاف ہی ہو جائے گا کہ یعنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو تنزیہ ہی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ خبر دینی کیسے ہے؟ اللہ کے نبی نے تو کیسے خبر دی ہے؟ ہم نے کیسے دینی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دینی ہے؟ اب اللہ کے نبی تو نہیں ہے، اب یہ فرض ہم پہ عائد ہوتا ہے قرآن کے ذریعے۔ ہاں جی، اس کے ذریعے ہم نے خبر دینی ہے، تاکہ کیوں؟ تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ اگر تو وہ واپس پلٹ آتے ہیں تو ٹھیک، جیسے آپ کسی کو ٹریفک سگنلز کے اپنے رولز بتاتے ہیں کہ آپ نے جو ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے اور جو گرین پہ ہے اس پہ کیا ہے، تو آپ رولز، یعنی اگر آپ ان کو نہیں بتا رہے تو وہ کیسے ایکٹیو ہوں گے یا کیسے بچیں گے؟ یہ بھی ذمہ داری ہم لوگوں پہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک جو لمٹ ہے، حد ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب خبر دے دیجئے منافقوں کو کہ ان لوگوں کے لیے
عذاب دردناک تیار ہے۔ الذین وہ لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب خبر دے دیجئے منافقوں کو کہ ان لوگوں کے لیے عذاب دردناک تیار ہے۔ الذین وہ لوگ جو یتخذون الکافرین بنا لیتے ہیں، اتخذا اخذا سے الف خازا، یتخذون بنا لیتے ہیں، اخذا کا اصل میں مطلب ہوتا ہے لینا، پکڑنا، اخذ کرنا، لینا، بنا لیتے ہیں الکافرین کافروں کو اولیاء دوست، من دون المومنین سوائے مومنوں کے۔ اب صحیح ایسے لگ رہا ہے جیسے نا یہ قرآن صحیح آج کے مسلمانوں پہ ہی اترا ہے، ہر دور میں ہر قرآن اپنی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں کافروں کو، اسے پکڑو، دوست، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کے، مفاد پرستی کے لیے، ایبتغون کیا وہ چاہتے ہیں، عندہم العزت ان کے پاس عزت، فإن العزت تو پس بے شک عزت تو للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری۔ اللہ تعالیٰ اب یہ بات کہہ رہے ایبتغون عندہم العزت، وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں، عزت چاہنے کے لیے ٹرمپ سے ہاتھ ملاتے ہیں، جو بائیڈن سے ہاتھ ملاتے ہیں، بش سے ہاتھ ملاتے ہیں، سب سے پہلے صدر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، سب سے پہلے جا کے امریکہ کو جا کے سجدہ ہوتا ہے ہمارے حکمرانوں کا۔ اس وقت تک وہ وزیر اعظم ہی نہیں کاؤنٹ کیا جاتا جب تک کہ وہ امریکہ کے صدر کو جا کے ایک قسم کا سجدہ نہ کرائے۔ کتنے ہی ہمارے اسی طرح یہی معاملات چلتے آ رہے ہیں کہ عزت وہاں تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ عزت اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے۔ اب یہاں پہ نا عزت کا مطلب آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا کہ عزت کا مطلب جسٹ عزت ہی نہیں ہوتا، عزت کے کافی سارے معنی ہوتے ہیں۔ عزت کا مطلب غلبہ بھی ہوتا ہے، عزت کا مطلب قہر بھی آیا ہے، اور عزت کا مطلب قدرت بھی آیا ہے، کسی چیز پر ہر طرح سے حاوی ہو جانا، کسی چیز پر غلبہ آ جانا، اور کسی چیز پر غالب آ جانا، یعنی عزت اس سے مراد ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ہے سب چیزیں۔ اللہ کہہ رہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ بے شک عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے، ساری کی ساری۔ اب یہاں پہ دیکھے جائے تو آیت تو بڑی گہری ہے کہ جب آپ دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے، وہ بھی تو یہی رہا ہے نا، دوسروں کی نظروں میں اچھے بن رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے ایک انالیسس کریں کہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے، پاکستان بھی وہیں پر ہے، امریکن صدر بھی وہیں پر ہے، انڈیا کا مودی بھی وہیں پر ہے، سعودیہ کا MBS بھی وہیں پر ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کی بات کر رہے ہوں گے؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے سامنے کوئی حق بات بیان کر سکتے ہیں؟ چلو شہباز شریف بیٹھا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وہاں پر کیا ان کی چاپلوسی نہیں کر رہے ہوں گے؟ ایسے ہی ہے نا، آگے آیت آئے گی، ان کے ساتھ بیٹھو ہی نا، یعنی سب ملتے ہیں۔ اور ریسنٹلی جو اسرائیل کا دورہ ہوا ہے تو کیا انہوں نے اور جا کے افطاری کی ہے، انہوں نے ادھر ہی دبئی کے ہوٹل میں، وہیں پر اسرائیل میں دبئی کا ہوٹل ہے UAE کا، تو یہ کیا لینے گئے تھے وہاں پر؟ اور ویسے تو بظاہر لکھا ہوا کہ یہ ویزا جو ہے اسرائیل کے لیے نہیں ہے، تو کیا یہ دوگلی پالیسی ہیں؟ اور جبکہ اس کے جو فاؤنڈر ہیں قائد اعظم، انہوں نے ڈائریکٹ یہ بات کہی ہوئی ہے کہ پاکستان کسی بھی طور پر اس کو، وہ یہ امریکہ کا یا یہودی یا صہیونیوں کا ایک ناجائز بچہ ہے، اس کو پاکستان کم از کم اس کو ہم لوگ اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ وہاں پہ کیا کرنے گئے؟ اور اس حالت میں کہ جب یعنی کتنی غلاظت اور کتنی گری ہوئی حرکت ہے، کتنے وہ غلیظ قسم کے لوگ ہیں جو اس وقت وہاں پر ان سے عزت حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ ابھی جو ریسنٹلی ہوا تھا نا، اس میں انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ رکھی ہے، یہ شک رکھی ہے کہ ان کے ID کارڈز ان کو فوری ملتوی کیا جائے کہ یہ پاکستانی شہری نہیں ہے۔ یہ ڈیمانڈز میں انہوں نے یہ رکھی ہے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا، کوئی عمل درآمد نہیں، نہ ہی ان حکومتوں نے کرنا ہے کچھ۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو بہرحال اگر ہم عام اپنی یعنی دیکھیں، اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو اگر ہم اب ہم اپنی طرف آ جاتے ہیں، حکمرانوں کو ایک سائڈ پہ کر کے،
کہ دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے، آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں. جب کہتے ہیں نا چلو دنیا داری بھی تو رکھنی ہے، خاندان والوں کو بھی تو خوش کرنا ہے، گزارا نہیں ہوتا، لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، کسی کی وہی ناک والا مسئلہ. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو شخص دوسروں کی نظروں میں اپنا مقام بنانے کے لیے کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کو ناراض کرتا ہے کہ وہ دوسروں، اور لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے 2 3 ٹرکس اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں. کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ بیٹی آپ کی وہاں پہ اس لکڑیوں کو لے کے خوش رہے گی؟ ان لکڑیوں کے ساتھ آپ کی بیٹی خوش رہے گی؟ یہ آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو لوگ راضی کوئی نہیں ہوتے، چاہے وہ اپنے ہیں چاہے وہ پرائے ہیں، چاہے وہ اپنے خون کے رشتے ہیں، چاہے آپ کا جو فوکس ہے، آپ کا مطمع نظر، آپ کا جو آپ کی جو نظر ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا پہ ہونی چاہیے. یقین کریں اس میں جو مزہ ہے نا وہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے، وہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے. آپ کا سگا بھائی اگر ناراض ہو رہا ہے تو ہونے دیں. آپ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کے اگر اس کو راضی کرنے جائیں گے، یقین کریں وہ ساری زندگی کبھی راضی نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے نا جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں، جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان پر، بس آپ اپنا یہ بنا لیں کہ میں جس مالک نے مجھے پیدا کیا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اس کی نظروں میں میرا کیا مقام ہے. آپ اپنا سٹیٹس ایک بنا لیں کہ اس کی نظروں میں میرا کیا مقام ہے، یا جو فرشتوں کے اندر جو ہے نا میں کس طرح سے لکھا جا رہا ہوں. جب آپ یہ سوچنا شروع ہو جائیں گے نا، اچھا فرشتوں میں آج میری یہ بات ہو رہی تھی، فرشتوں نے آج مجھے کیسے لکھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ذکر کیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندوں، اس بندے کا ذکر اپنے فرشتوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ محفل جو سب سے بہترین ہے اس میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ کیسا لطف ہے اس میں. اور جب آپ کہیں اچھا میں نے اپنی فلانی بہن کو بھی خوش کرنا ہے، فلانے وہ والد صاحب کو بھی خوش کرنا ہے، اور فلانی وہ اپنے بچوں کو بھی خوش کرنا ہے، اور یہ ہے وہ ہے اپنا، یا اپنی دوست کو، یا یہ وہ، تو وہ کیسی زندگی ہے، کتنی عجیب سی، کتنی بری سی زندگی ہے. اس لیے لیکن لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. جب آپ اللہ کے لیے ڈٹ جاتے ہیں اور آپ کا یہ ہو کہ عزت صرف اللہ نے دینی ہے اور ذلت بھی اللہ نے دینی ہے، تو پھر جو اس میں لطف ہے نا وہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے. اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے، جو اگر ہم تفاسیر میں دیکھیں کہ جب یہ مہاجرین، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ نئے نئے اسلام قبول کیا تھا تو وہ مطلب تنگ دست تھے اور اتنے زیادہ مالدار نہیں تھے مسلمان، اور یہ جو تھے مکے کے چودھری، ان کے پاس سارا کچھ تھا، غلہ بھی ان کے پاس تھا، تجارتی قافلے بھی ان کے ہی تھے، اور مسلمان جو تھے جو ان کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی انہوں نے چھین لیا تھا. تو اس لیے یہ تھوڑا سا اس طرف آیا کہ کیا وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں. اب اس وقت تو امریکہ نہیں تھا نا، نہ ہی اسرائیل تھا اور نہ ہی برطانیہ تھا. یہ تو آج ہم ریلیٹ کر کے بات کریں نا، اس وقت تو مکے کے بڑے بڑے چودھری تھے، جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے وہ عبس و تولی اترائی. تو اس کے پس منظر میں یہ چیز ہے. تو دیکھا جائے تو آج جو کچھ ہو رہا ہے آج بھی یہی کچھ ہے. یعنی اصل کامیابی اللہ کی رضا میں. بس آپ نے یہ سینیریو بس بنا لینا ہے کہ اوپر کیا ہو رہا ہوگا، یہاں پہ کیا لکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری بات کیسے کر رہے ہوں گے، فرشتے کیسے لکھ رہے ہوں گے. بس اس چیز کو دیکھیں اور کسی سب چیزوں کو چھوڑ دیں. رکھیں، صلہ رحمی کریں، رشتہ داری نہیں توڑنی، لیکن غلط کام نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. مہندی پہ بلایا جی بہن نے، سگی بہن، اب کیا کروں، سگا بھائی ہے، جاؤں یا نہ جاؤں، اب کیا کروں، چلو بیٹھ جاتی ہوں جا کے. آگے آیت آ رہی ہے، ابھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں. وقد نزل علیکم فی الکتاب، حالانکہ تحقیق اس نے نازل کیے تم پر، کتاب نے نازل کیا تم پر، فی الکتاب، کتاب میں، ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو،
آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، یکفرو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، بہا ان کا، اللہ کی آیات کو سنو کہ یکفرو کہ کفر کیا جا رہا ہے، بہا ان کا، ویستہزأ اور مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، بہا ان کا، کس کا؟ ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی آیات کی۔ فلا تقعدوا تو نہ تم بیٹھو، کہاں سے نکلا تقعدوا؟ قاعدہ، قاف عین دال، تو نہ تم بیٹھو معہم ان کے ساتھ، بیٹھنا ہی نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، خاضہ سے، فی حدیث کسی اور بات، فی حدیث کسی بات میں، غیر ہی اس کے علاوہ، یعنی کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، تب تک آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ ہاں اگر کوئی اور بات کرنے لگ جائیں پھر آ کے بے شک آپ بیٹھ جائیں۔ انکم ورنہ بے شک تم، اذن تب، مثلہم ان جیسے ہی ہو جاؤ گے، اگر تم وہاں بیٹھے اور اللہ کی آیات کا استہزاء اڑایا جا، مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی آیتوں کا کفر کیا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہو جاؤ گے؟ انکم اذا مثلہم، تم ان جیسے ہی ہو جاؤ گے۔ ہم نے کتنی دفعہ یہ آیت پڑھی ہوگی، کئی لوگوں نے جو سیدھا ہی قرآن پڑھ جاتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور کتنی دفعہ ہم نے ایسی محفلیں اٹینڈ کی ہوں گی، کتنی دفعہ ہم لوگ گئے ہوں گے، بے شک ہم دل میں برا جان رہے ہیں، بیٹھے وہاں پہ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں فلا تقعدوا، یہ ہے بات اصل میں۔ اس کی بچی کا ولیمہ بھی نہیں، یہ نہیں ہم نے بالکل ہی الگ نہیں اپنے آپ کو کر لینا، ہم ملتے ہیں، اب ملتے ہیں، لیکن جو غلط ہے اس میں صاف کہہ دیا بھائی ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اتنی کہیں دور سے آ رہے ہیں، مثلا آپ ہمارا تو قریب ہی تھا، بہاولپور بھاول نگر کا کتنا فاصلہ ہے، چلو بھی ہم تو، اگر بہت دور ہے جیسے کراچی ہے، ہم نے ایک دن پہلے جانا ہے، تو آپ اسے کہہ دیں جو کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ہے، بھئی ہم آپ کے بیٹے کی مہندی مندی پہ شامل نہیں ہوں گے، یہ ہم نہیں کریں گے، صاف کہیں نا، اللہ کے لیے بات کرنی، اللہ اعلان کریں، ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ کوئی بھی ہے، مثال کے طور پہ فوتگی ہوگی، اب کئی سارے تو نہیں ایسے کہ سارے ہی کوئی نہ کل 40 میں کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ فوتگی پہ گئے ہیں، چلے آپ فوتگی پہ آ جائیں، نیکسٹ ڈے وہ کل کر رہے ہیں، یا کچھ اور یہ گٹھلیاں اور یہ سب کچھ جس کو قرآن خوانی اور یہ وہ، آپ انہیں کہہ دیں بھئی ہم اس میں نہیں شامل ہو سکتے، سوری، آپ نہ بیٹھیں، آپ وہاں پہ سائڈ پہ کہیں رشتہ دار ہے اس کے گھر چلے جائیں، کسی ہوٹل میں چلے جائیں، باہر شاپنگ کرنے چلے جائیں، وہاں نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ انہیں پتہ ہو کہ یہ غلط ہے، غلط کو غلط کہیں، اور وہیں بیٹھ کے آپ گٹھلیوں کے پاس ہی بیٹھے ہیں، قرآن کے پاس ہی بیٹھے ہیں، پارے ایسے پھولتے جا رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے، دل میں بھی برا جان رہے ہیں، وہ آپ کیا کر رہے ہیں پھر؟ یہ کیا دو نمبری ہے پھر ہماری؟ یہ کیا ہمارا ایمان ہے؟ کیا ہم اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے والدین کو، اپنے، میں قریبی رشتہ داروں کی بات کر رہی ہوں، دور کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی، ادھر تو بے شک آپ جائیں ہی نہ ہو۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ کیسا آپ لوگوں کا ایمان ہے؟ یہ جوتے پڑھنے چاہیے نا ہمیں، پڑھ رہے ہیں ابھی، اسی لیے پڑھ رہے ہیں، اسی لیے ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکامات، ہم نے تو اپنے شادی بیاہ اور فوتگیوں کو ہی آج تک ٹھیک نہ کر سکے، ہم نے وہاں جا کے فلسطین میں کیا اور کشمیر میں کیا اور غزہ کو کیا فتح کروانا؟ ہم تو آج تک اپنے خاندان نہیں فتح کر سکے، ہم نے کیا ان کو کرنا؟ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں فلا تقعدوا، آپ نے وہاں نہیں بیٹھنا، بائیکاٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پتہ ہو انہیں، اور پتہ بھی ہو کہ بائیکاٹ کیا ہے اگلے بندے نے، یہ نہیں ہے چپ کر کے کھسک گئے، پتہ نہیں چلا، ہاں تم کہاں تھے، وہ میں بس کام کیا تھا، اسے کہو کہ نہیں بھائی تم غلط کر رہے تھے، یہ غلط ہے، اس لیے میں یہاں سے اٹھ کے گیا ہوں یا گئی ہوں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن بالکل ہی نہیں چھوڑنا، اگر کہیں کوئی رشتہ دار کسی بھی چیز میں مبتلا ہے، آپ نے اس کے ساتھ جڑے رہنا، جڑے رہنا، جڑے رہنا، اس کی جان نہیں چھوڑنی، اسے صحیح بات بتانی ہے، چاہے وہ آپ کی بہن ہے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہے، چاہے وہ آپ کی والدہ میں سے ہے، والد میں سے ہے، یا پھر کوئی اور رشتہ دار ہے اس کے بعد، کیونکہ سب سے زیادہ تو رشتے یہی قریب کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے چپک کے رہنا پھر بھی ان کے ساتھ، اللہ کہہ رہے ہیں حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہ باؤنڈریز ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ ابھی تو کافروں کو ہم نے، اب یہ والی جو آیت ہے اب سمجھ نہیں آتی، آپ جب پڑھ رہے ہوتے اس کی تفسیر،
کہ ہم اس کو کافروں پہ لے کے جائیں یا اپنوں کی طرف لے کے جائیں. اپنے ہی معاملات نہیں آج تک ہم لوگ ہندوؤں میں سے ہم لوگ آج تک نکل نہیں پا رہے. ہم ہندوؤں کی بات کیسے کریں یا یہود و نصارہ کی کیا بات کریں؟ وضع میں تو وہ کیا اقبال کیا کہتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں لیکن تمدن یا جو بھی ہے ان کا شعر ہے وہ یاد نہیں مجھے، کہ سارے کام تو ہمارے وہی ہیں. تو سمجھ نہیں آتی اس آیت کو پڑھ کے کہ اب ہم کافروں پہ کہیں لگائیں یا اپنے رشتہ داروں پہ لگائیں. یہ ہے ٹھیک ہے. انکم، اگر تم بیٹھے دل میں برا جانی جا رہے ہو، تسبیح پھیری جا رہے ہو، استغفر اللہ پڑھی جا رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک پڑھی جا رہے ہو، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی ان جیسے ہی ہوگے. بیٹھنا نہیں ہے ٹھیک ہے، تاکہ اگلے کو پتہ چلے کہ غلط ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، جامع المنافقین، اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم، جہنم میں جمیعہ، سب کے سب کو. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سب ایک ہی تھے. اگر ہم اب پیچھے چلے جائیں کہ مسلمانوں میں مطلب سب کا گیٹ اپ، اب تو گیٹ اپ چینج ہے نا، ہندوؤں کا گیٹ اپ کرسچنس کا پتہ چل جاتا ہے، مسلمانوں کا پتہ چل جاتا ہے، یہودیوں کا پتہ چل جاتا ہے گیٹ اپ سے. اس وقت سب کے گیٹ اپ ایک ہی ہوتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا. باپ اگر کافر ہے تو مسلمان بیٹا ہے، مسلمان بیٹا ہے تو باپ کافر ہے، ورنہ ماں ایمان لے آئی ہے تو بیٹا نہیں لایا، بیٹا ایمان لے آیا تو ماں نہیں لائی. ایسا تھا نا معاشرہ، اس لیے تو چھوڑ تو نہیں سکتے نا ایسے. آپ اگر ماں نہیں مان لائی یا باپ نہیں مان لایا، جیسے ابوبکر صدیق ہو گئے، یا تو انہوں نے کون سا چھوڑ دیا تھا؟ چھوڑنا نہیں. یہ سب سے بڑا امتحان ہے کہ آپ اس کو ایسے ہی دلدل میں چھوڑ دو. آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، کفر پہ ہے یا ایمان نہیں صحیح طرح سے لا رہا یا کیا کر رہا ہے، تو آپ اسے چھوڑ دو. یہ نہیں کام کرنا. الذین، وہ لوگ، یتربصون، جو انتظار کر رہے ہیں، بکم، تمہارے بارے میں. فإن کان لکم، پھر اگر، فإن، پس اگر، پھر اگر، کان لکم، ہو تمہارے لیے، فتح، کوئی فتح، من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، الم نکم معکم، کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ. وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، یعنی تمہاری شکست کے بارے میں، اگر تمہیں کوئی فتح حاصل ہو جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، نصیب، کوئی حصہ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، الم نستحوذ، کیا نہیں نستحوذ، ہم غالب آنے لگے تھے، علیکم، تم پر، ونمنعکم، اور ہم بچا رہے تھے تمہیں، من المؤمنین، مومنوں سے. فاللہ، پس اللہ، یحکم، فیصلہ کر دے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن. ولن یجعل اللہ، اور ہرگز نہیں، یجعل اللہ، بنائے گا اللہ، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین، مومنوں پر، سبیلا، کوئی راستہ. یعنی اللہ کافروں کے لیے مومنوں کو کوئی غلبہ نہیں دے گا. اس کو اگر ہم با محاورہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب تمہیں شکست حاصل ہوتی ہے. منافقین کی بات ہو رہی ہے. ہاں، اگر اللہ تمہیں فتح دے دے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہی نہیں تھے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں نہ بچا لیا تھا. پس قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں گے، اور اللہ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا. یہ اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کی آئرن ڈوم، اسرائیل بڑا پاورفل ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والی، پھر یہ ہماری بے ایمانی ہے نا، پھر ہمارا ایمان ہی اتنا کمزور ہے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اور اگر راستہ دیا تو پھر وجہ کیا بنی ہے؟ پھر ہم خود ہی بنے ہیں، یعنی ہماری ذلت و پستی ہماری اپنی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو راستہ نہیں دے سکتے. نستحوذ، غالب، ہم غالب آنے لگے تھے. کیا نہیں ہم غالب آنے لگے تھے؟ اس کا خیال دیکھتے ہیں، آیت نمبر دیکھتے ہیں 141. استحوذ سے ہے.
ہا واو زال استحوذ علیہم الشیطان، جب غالب کوئی چیز، جیسے کسی چیز کے بارے میں پناہ لینا، جیسے کہ کسی چیز کا غلبہ آ جانا. استحوذ آپ پڑھ چکے ہیں، جب تم پر کوئی غالب آنے لگے. تو کسی چیز کا غلبہ آنا، کیا نہیں ہم غالب آنے لگے تھے تم پر اور ہم بچا رہے تھے تمہیں، یعنی ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھی، مطلب یہ نہیں کیا کسی چیز کی پناہ میں آنا اس طرح سے. بس اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان. اس کو ہم تھوڑا سا اس کی تفسیر کو دیکھ لیں ذرا. منع کو بچا لیا، اور ہم بچا نہیں رہے تھے تمہیں مومنوں سے. منع روک رہے تھے، یعنی جو ان کی تیر اندازیاں تھیں یا جو تھی ان کو روک رہے تھے اس طرح سے، منع سے. اچھا اس میں ہے یعنی ہم تم پر غالب آنے لگے تھے لیکن تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کر چھوڑ دیا. ہاں جی، ہم تم پر غالب آنے لگے تھے لیکن ہم نے تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کے چھوڑ دیا، اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں بچا لیا. مطلب یہ کہ تمہیں غلبہ ہماری اس دوغلی پالیسی کے نتیجے ہی حاصل ہوا ہے جو ہم نے مسلمانوں میں ظاہری طور پر شامل ہو کر اپنائے رکھی، لیکن در پردہ ان کو نقصان پہنچانے میں ہم نے کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی تاکہ تم غالب آ جاؤ ان پر. یعنی اصل میں کیا تھا، کچھ یاد ہو آپ کو کب غلبہ ہوا تھا؟ یہ معاملہ کب ہوا تھا؟ احد میں، کہ احد میں انہوں نے یہ چال چلی تھی، اور پھر اس کے بعد ہاں، اور بیچ میں سے کچھ لوگ بیچ میں سے پھر دوبارہ بار بار یہی باتیں کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. یہ ساری اس وقت کی، یعنی تم دنیا میں تو تم نے دھوکے اور فریب سے وقتی طور پر کچھ کامیابی حاصل کر لی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ یحکم بینکم یوم القیامت، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ ان باطنی جذبات و کیفیات کی روشنی میں کرے گا جنہیں تم اپنے سینوں میں چھپا رہے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ جو غلبہ نہ دے گا ایمان والوں کو، اس کے بارے میں آ رہی ہے کہ یعنی غلبہ نہ دے گا، اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، اہل اسلام کا یہ غلبہ قیامت والے دن قائم ہوگا. نمبر 2، حجت اور دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر غالب آ ہی نہیں سکتے. یعنی آپ کسی کو حجت پیش کریں یا کسی کے سامنے کوئی دلیل رکھیں قرآن کی، تو کافر کبھی بھی، آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ جب وہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر جو ہے کیونکہ علمی مناظرہ ہوتا ہے تو کرسچنز جو ہوتے ہیں یا جیوز وغیرہ وہ بھی غالب مطلب مغلوب ہو جاتے ہیں اور ایمان قبول، یا تو اسلام قبول کر لیتے ہیں یا اور اپنی سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں. نمبر 2، حجت اور دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے. نمبر 3، کافروں کو ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی دولت و شوکت کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے اور وہ حروف غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے ہی ختم ہو جائیں. ایسے نہیں ہوگا. ابھی بھی آپ دیکھیں، بے شک چھوٹی سی جماعت ہے حماس کی یا یمنی ہے یا حزب اللہ ہے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں نا، یہ بڑی بڑی جماعتیں تو نہیں ہیں. جس طرح پاکستان کے پاس کتنی 11-12 لاکھ فوج ہے، اس طرح سے تو نہیں ہے، تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی جماعتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا غلبہ نہیں. اب بے شک ہم ذلت اور پستی میں ہیں، لیکن پھر بھی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ غالب ہیں کفار پر. غالب ہیں تو ابھی تک وہ ایک بھی قیدی کو آزاد نہیں کروا سکے ابھی تک. اب دیکھیں اے آئی جو ہے نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے ذریعے، بلکہ ابھی تو مائکروسافٹ کے ذریعے، میں اس دن بھی جو بات کر رہی تھی کہ مائکروسافٹ کے ذریعے بہت زیادہ ہیلپ ملی ہے اسرائیلیوں کو، لیکن ابھی تک قیدی نہیں چھڑا سکے. کہاں ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کیسی غور طلب بات ہے. پورا غزہ اکھاڑ دیا انہوں نے، قیدی کہاں ہے؟ تھوڑے چھوڑے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا 3 چھوڑے ہیں، 2 چھوڑے ہیں، 1 چھوڑے ہیں، اور اس کے بدلے میں 600 500 200 300 ان کے جو آ رہے ہیں وہاں سے فلسطین سے. تو یہ سب چیزیں ہیں. نمبر 4 آ رہا ہے، جب تک مسلمان اپنے دین کے عامل باطل سے غیر اراضی اور منکرات سے روکنے والے رہیں گے
کافر ان پر غالب نہ آ سکیں گے۔ ایک یہ بھی ہے، جب تک مسلمان یعنی نہیں عن المنکر کرتے رہیں گے، برے کاموں سے روکتے رہیں گے اور معروف کا حکم دیتے رہیں گے، تب تک بھی کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ اس میں ایک امام ہے، ان کا قول ہے کہ یہ سب سے عمدہ معنی ہے کہ یہ مسلمان ان پر غالب نہیں آ سکیں گے جب تک مسلمان حق پر قائم رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی وجہ سے ہے، اپنے فعلوں کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا یہ ہے مختصر خلاصہ، یعنی یہ ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو ذلت اور پستی اور جو ان کی یعنی مغلوبیت ہے نا، اس کا اصل سبب ان کی اپنی ہی کوتاہی ہے، ہماری اپنی کوتاہی ہے، ہماری اپنی جو ہے نا غلطی ہے، بس یہی اس کا حاصل خلاصہ اس آیت کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔